سال دوم کی طالبات قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال دوم کی تمام طالبات اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ سورہ ملک شروع ہوئی تھی اور 4 آیات کا ترجمہ اور وجہ تسمیہ اور موضوع اور خلاصہ، یہ سب چیزیں امید ہے کہ آپ نے لکھ لی ہوگی اور آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ لکھیں، پوری توجہ کے ساتھ لکھیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بریکٹ میں لکھیں، ابھی جو لکھوا رہا ہوں یہ پہلے بریکٹ میں لکھیں۔ اور ہماری قدرت کی دلیل یہ بھی ہے کہ ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو۔ ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، بریکٹ میں لکھیں پہلے آسمان کو۔ بِمَصَابِيحَ، ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ السلام علیکم، فون نہیں اٹھا رہے یار، چلیں ٹھیک ہے، صحیح، چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوماً، مارنے کا آلہ یا مارنے کی چیز۔ ہم نے بنایا ان ستاروں کو مارنے کی چیز یا مارنے کا آلہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے۔ شیطانوں کے لیے
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ بریکٹ میں لکھیں آخرت میں، آخرت میں۔ اب دیکھیں اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے ستاروں کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں، اور ستاروں کے دو مقاصد بھی ذکر کیے کہ ہم نے ستارے کیوں بنائے۔ ایک فرمایا کہ اس کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورت بنایا، آسمان کو خوبصورت بنایا، جیسے چھت کے اندر فانوس لگتے ہیں نا، جھومر لگتے ہیں، فانوس لگتے ہیں تو چھت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ ستارے آسمان کی ایک خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان اپنے گھر کو مینٹین رکھے، بنا کر رکھے، خوبصورتی کے آلات و اسباب رکھے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں اس میں حد سے زیادہ یعنی تجاوز نہ کریں، جیسے بعض لوگ بس اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لیتے ہیں۔ بعض مستورات ہوتی ہے یہ ایسا اور وہ ایسا اور فلاں ایسا، بہت مبالغہ نہ ہو تو ہمارے گھر کی دیواریں، چھتیں، کھڑکیاں، فرش، صوفے، بیڈ، بستر، سب چیزیں صاف ستھری خوبصورت لگے۔ یہ ایک سنجیدہ اور سلیقہ مند عورت کی نشانی اور علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو آسمان کو اللہ پاک نے ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی، خوبصورت بنا دیا۔ ایک کام تو ستاروں کا یہ ہوا۔ دوسرا فرمایا ہم نے ان ستاروں کو ایک مارنے کا آلہ اور مارنے کی چیز بنا دیا شیطانوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ جو شیاطین و جنات ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک نے اتنا اختیار یا طاقت کہیں کہ دیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لطیف چیز ہے، لیکن یہ اوپر آسمانوں تک پرواز کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن آسمانوں کے اللہ نے دروازے بنائے، اور جب یہ ان دروازوں کے پاس پہنچتے ہیں تو اوپر اندر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اوپر آسمانی دنیا کی، جس کو عالم بالا کہتے ہیں، وہاں کی کچھ باتوں کو سن لیں، اور پھر کیا کرنا ہے، وہ سنی ہوئی باتیں لا کر زمین میں جو ان کے وہ مختلف غلط قسم کے لوگ جو نجومی ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ شیاطین و جنات اوپر کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا فیصلے ہوئے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم کچھ سن کے آ کے ان کو بتائیں، اور یہ نجومی جادوگر کاہن پھر لوگوں کو بتائیں تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی واقعی یہ تو غیب کی باتیں بتا رہا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ اس لیے غلط قسم کے جو عاملین، یہ جو آج ہمارا ایک مزاج ہے نا، جی فلاں کے پاس گئے ہوئے ہیں، فلاں بابا کے پاس گئے ہوئے ہیں، فلاں کے اس پہ گئے ہوئے ہیں، وہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، اور یہ بتاتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے کیا کیا ہے، کون کہاں چھپا ہوا ہے، چوری کس نے کی ہے، جادو کس نے کیا ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ غیب کی بات ہے۔ تو جب یہ شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، وہ ان کو بھگاتے ہیں۔ اب جیسے ایک شرارتی بچے کو یا چور کو بھگانے کے لیے کوئی چیز ماری جاتی ہے نا، تو فرشتے کیا کرتے ہیں کہ یہ ستارے توڑ کر ان کو مارتے ہیں، ستارے توڑ کر ان کو پیچھے سے مارتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ
یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ تو اس کو فرمایا کہ رجعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ان ستاروں کو مارنے کا آلہ بنا دیا ان شیطانوں کے لیے۔ سمجھ گئی بات کو؟ غور سے سنیں۔ تو دنیا میں تو ان کو یہ ستارے توڑ کے مارے جاتے ہیں، جس کی زد میں آ کے یہ جل کے بھسم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا ایک عذاب ہے، پکڑ ہے۔ اور آخرت میں فرمایا ہم نے ان کے لیے جلنے کا ایک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں، آگے ترجمہ دیکھیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ جہنم کیسی ہے، برا ٹھکانہ کیوں ہے، اس کی ایک کیفیت دیکھیں۔ اذا القوا فیہا، جب ان کافروں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان کافروں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لها شہیقا، تو یہ سنیں گے اس جہنم کا شور یا چلانا۔ جیسے ایک آگ بھڑکتی ہے نا، شور و غوغا ہو اور آوازیں ہو، اس طرح اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سنیں گے اس جہنم کا چلانا یا اس کا شور۔ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہو، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد، ایسا معلوم ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ تمیز من الغیظ، کہ یہ جہنم پھٹ جائے گی غصے کے مارے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے یہ جہنم پھٹ جائے گی غصے کے مارے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں داخل کی جائے گی کوئی جماعت، جب بھی اس میں داخل کی جائے گی فوجن، فوجن کہتے ہیں جماعت، جب بھی اس میں داخل کی جائے گی کوئی جماعت، سألہم خزنتها، تو جہنم کے
داروغے ان کافروں سے پوچھیں گے. تو جہنم کے داروغے، داروغہ یعنی چوکیدار، تو جہنم کے داروغے ان کافروں سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں. تو وہ کہیں گے کیوں نہیں. قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. یقیناً ہمارے پاس یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا. لیکن ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا. اور ہم نے کہا، بریکٹ میں لکھیں ان ڈرانے والوں سے. اور ہم نے کہا ان ڈرانے والوں سے ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے. یعنی گویا ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ وحی آئی ہے، قرآن آیا ہے، یہ آیا ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم لوگ خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. بلکہ تم لوگ خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وقالو، اور یہ کافر کہیں گے بریکٹ میں لکھیں ندامت کے ساتھ. اور یہ کافر کہیں گے بریکٹ میں لکھیں ندامت کے ساتھ. لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ اگر ہم سن لیتے، کاش کہ ہم سن لیتے. بریکٹ میں لکھ کے طلب کے ساتھ. کاش کہ ہم سن لیتے، بریکٹ میں لکھے طلب کے ساتھ. او نعقلو، یا سمجھنے کی کوشش کرتے.
یا سمجھنے کی کوشش کرتے بریکٹ میں لکھیں صدق دل سے ضد چھوڑ کر، صدق دل سے ضد چھوڑ کر ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جہنمی نہ ہوتے، تو ہم آج جہنمی نہ ہوتے۔ دیکھیں اس دن یہ افسوس حسرت ہوگی کہ جو خیرخواہ ہمیں سمجھاتے ہیں نا دنیا میں، تنبیہ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس دن کہیں گے کاش ہم طلب کے ساتھ ان کی بات سن لیتے یا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج اس انجام پہ نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بس دوری ہے، بس دوری ہے، بریکٹ میں لکھیں رحمت الہی سے، رحمت الہی سے، لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے، اس لیے کہ اب اللہ سے خیر حاصل کرنا اور شر سے بچنا یہ ساری باتیں تو دنیا میں ممکن ہے نا۔ جب انسان اپنے انجام اور ٹھکانے کو پہنچ جائے گا نا قیامت کے دن، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، وہاں اب اللہ کی رحمت نہیں متوجہ ہو سکے گی، نہیں مل سکے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی نعمت پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ اور جو ہمارے خیر خواہ ہیں نا، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، بڑے ہیں، تو ان کی باتوں کو اپنے لیے ایک نعمت اور شکر کی چیز سمجھنی چاہیے۔ بعض دفعہ آج کل طلبہ طالبات کیا ہوتے ہیں، ان کو بوجھ لگتا ہے اور وہ ایسے بیزار سے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو اگر سمجھائے، فکر کریں، توجہ دلائے تو ایسے بیزار سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یقین کریں کہ مان کر چلنے والا وہ خوش رہتا ہے، نہ ماننے والا پریشان رہتا ہے۔ اپنے آپ کو ماننے والا طالب علم اور طالبہ بنائیں، اپنے علم کو علم نافع بنائیں، اس علم سے فائدہ اٹھائیں، مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج اتنا سبق ہے، اور اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔